ملک کے مختلف شہروں میں بارش کا سلسلہ جاری، پاک پتن، خوشاب، ظفروال، اسکردو اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بادل برسے، دیوسائی سمیت بالائی علاقوں میں برف باری اور شمالی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں دوسرے روز بھی وقفے سے موسلادھار بارش، ہزارہ موٹر وے حویلیاں سے قلندر آباد تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند، طوفانی ہواؤں اور بارش کی وجہ سے بجلی کے پول سڑک پر آ گرے۔ اہم ترین چیلنجز کا سامنا کرنے میں امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ صدر جو بائیڈن کا وزیر اعظم شہباز شریف کو منصب سنبھالنے کے بعد پہلا خط لکھا۔ دونوں ممالک کے عوام کی شراکت داری دنیا اور ہمارے عوام کی سلامتی یقینی بنانے میں نہایت اہم ہے۔ صحت، معاشی ترقی اور تعلیم کے مشترکہ ویژن کو فروغ دیتے رہیں گے۔ سیلاب کے تباہ اثرات سے بحالی میں معاونت جاری رہے گی۔ انسانی حقوق کے تحفظ اور ترقی کے فروغ میں تعاون کریں گے۔ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے اپنے نامزد کردہ کو مبارکباد دی۔ امریکی صدر کے وزیر اعظم کو لکھنے پر خط ترجمان پی ٹی آئی رؤوف حسن کا رد عمل، کہا کوئی بھی جمہوری عمل کو اختیار کرے گا تو ہم اس کی حمایت کریں گے۔ ہم جمہوری دنیا سے یہ امید لگاتے ہیں کہ وہ جمہوریت کی جدوجہد کی حمایت کرے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے الزامات کے معاملے پر وفاقی کابینہ آج سر جوڑے گی۔ کابینہ کے 5 نکاتی ایجنڈے میں ججز کا خط اور سیکیورٹی امور سر فہرست۔ ججوں کے الزامات کی انکوائری کے لیے کمیشن کے قیام کی منظوری دی جائے گی۔ پاکستان کو 76 سال میں غیر قانونی ٹریڈ اور اسمگلنگ نے نقصان پہنچایا، کھربوں کے محصولات نہیں آتے، معیشت سمیت مختلف چیلنجز سے نمٹنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا انسداد اسمگلنگ سے متعلق اجلاس سے خطاب، بولے پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے سیاسی افراتفری کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ پاکستان کو چیلنجز سے نکال کر ترقی و خوشحالی کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں آرمی چیف، وفاقی وزراء اور وزرائے اعلیٰ کی شرکت۔ وفاق اور صوبائی حکومتوں کے درمیان انسداد بجلی چوری پالیسی، تقسیم کار کمپنیز کی تنظیم نو، اسمارٹ میٹرز کی تنصیب اور کرپٹ افسران کے خلاف کارروائی کے معاہدوں کی منظوری۔ جنرل عاصم منیر کا ملکی معیشت کی بحالی کے لیے حکومتی اقدامات کی حمایت کا عزم۔ پی آئی اے کی جون تک نجکاری، پاکستان آئی ایم ایف سے جون جولائی تک اسٹاف لیول معاہدے کا خواہش مند۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں عالمی مالیاتی فنڈز کے 3 سالہ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں، جلد ہی مہنگائی کم ہوگی۔ شہید بے نظیر بھٹو کی بیٹی آصفہ بھٹو شہید بے نظیر آباد سے بلا مقابلہ رکن قومی اسمبلی منتخب۔ صدر آصف علی زرداری نے صدر مملکت منتخب ہونے پر نشست چھوڑی تھی۔ ڈی جی رینجرز سندھ کی زیر صدارت سیکیورٹی کانفرنس۔ کراچی میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ، اسٹریٹ کرائم کی روک تھام کے لیے گشت اور اسنیپ چیکنگ میں اضافے کا فیصلہ۔ جرائم پیشہ افراد کی گرفتاری کے لیے مشترکہ لاہ عمل بنا لیا گیا۔ یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام، رمضان کے آخری عشرے اور عید کے لیے سیکیورٹی لاہ عمل کی بھی توثیق۔ جائیں تو جائیں کہاں، پاکستانی بے حال، کاروبار کرنے والے مسلم بھائی لوٹ کھسوٹ میں مصروف۔ بے لگام مافیا کے سامنے حکومت سر جھکائے، بے بس، لاچار، بیکار۔ رمضان کا دوسرا عشرہ بھی ختم، مہنگائی کم نہ ہوئی۔ لاہور میں نزلہ، زکام، کھانسی، گلے میں درد اور بخار کی علامات والا ایک اور وائرس ایڈینو تیزی سے پھیلنے لگا۔ درجنوں مریض رپورٹ، محکمہ صحت نے تاحال الرٹ جاری نہیں کیا۔ ملتان میں ایام شہادت مولا علی علیہ السلام کی مناسبت سے پہلا ماتمی جلوس برآمد۔ ماتمی جلوس نماز فجر کے بعد مسجد ابو ذر غفاری سے برآمد۔ جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا دربار پیر غلام یاسین پر اختتام پذیر۔ جلوس کے شرکا نے شہادت مولا علی علیہ السلام کی مناسبت سے نوحہ خوانی کی۔ عین اللہ، وجہ اللہ اور لسان اللہ کی شب ضربت، فرش عزا بچ گئی، جگہ جگہ مجالس۔ دماد رسول، شوہر بطول اور جنت کے سرداروں کے والد خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو نماز فجر کے دوران سجدے میں خارجی عبد الرحمن ابن ملجم نے ضرب لگائی۔ اپنے قاتل کو شربت پلانے اور کعبے میں پیدا ہونے والے مولا کائنات 21 رمضان کو شہید ہوئے۔